میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا، فوقاہ اللہ، تو بچایا اللہ نے اس کو سیئاتی، ان برائیوں سے، ما مکروا، جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جس کا پلان بنایا تھا، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون کی آل کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے۔ بدترین عذاب دنیا میں کیا آیا سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ مصر سے نکل جائیے ایک زمانے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ مصر سے جا چکے تھے اس سائڈ، اور جانتے تھے خشکی کا راستہ کہاں سے ہے، لیکن آج قدرت خداوندی سے وہ راستہ بھول گئے اور سیدھے اس راستے پر چلے گئے جو بحر کلزم پر پڑتا تھا۔ سامنے بحر کلزم، کلزم کا سمندر، وہ ایک لمبی نالی چلی گئی ہے مگر سمندر کی نالی ہے نا، اس کے سامنے پہنچے اور فرعون گھبرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، اب کیا بنے گا؟ اے موسیٰ، تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا؟ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، چپ، ان معی ربی، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا، فرمایا لاٹھی مارو سمندر پر لاٹھی ماری، ایک دم سمندر پھٹ گیا۔ کیسا پھٹا؟ کالطود العظیم، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہمالیہ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، اور بیچ میں خشکی تھی، اس خشکی میں سے جاؤ، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا اپنا پورا لشکر لے کر کے۔ فرعون کے لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے، اس نے کہا وہ بھاگے نہیں، سمندر میرے ڈر کی وجہ سے اس کا سینہ چر گیا ہے، لیکن یہ بھاگ کر کے اگر مشرق کی انتہا پر بھی پہنچیں گے میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو لاٹھی مارنے لگے تاکہ سمندر جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آ سکے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ابھی چھوڑ دو ان کو آنے دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارے غرق کیے جانے ہیں۔ اور جب وہ سارے سمندر میں داخل ہو گئے، پھر سمندر آپس میں ملا اور سب کا بیڑا غرق ہوا۔ یہ تو دنیا کی ان کو سزا ملی، کیا یہ آخری سزا؟ نہیں، اس کے بعد ابھی 2 سزائیں باقی ہیں، ایک قبر کے زمانے کی سزا، برزخ کے زمانے کی سزا۔ اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب، اس سے یہ قبر نہیں مراد ہے، اس سے یہ برزخ کے دور کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی سمندر میں بہہ گیا، اس کی بھی قبر ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا، اس کی بھی قبر ہے، کسی کو پرندے کھا گئے، اس کی بھی قبر ہے۔ اس کو کیسے سزا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں یہاں دنیا میں، البتہ فرعونیوں کو قبر کی کیسے سزا ہو رہی ہے اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھیں۔ النار یعرضون، جہنم یعرضون، ان کو پیش کیا جاتا ہے علیہا، اس کے سامنے، غدواً، صبح بھی، وعشیاً، اور شام کو بھی، اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا یہ دور کہ فرعونیوں کو ایک چکر کٹوایا جاتا ہے جہنم کا، اس جہنم میں تم کو جانا ہے۔ اس طرح وہ جھلستے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کتنے گھبراتے ہیں اور کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، شاید کہ جہنم میں جا کر ایسی تکلیف نہ ہو جو اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ تو روایت ہے کہ فرعونیوں کو ہر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہاں تجھے جانا ہے، لیکن جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ پڑا رہے قبر میں، یہاں تجھے جانا ہے۔ ایمان والا سوچتا ہے کب قیامت آئے تاکہ جلدی جنت میں جاؤں، اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ گھبراتا ہے کہ جب قیامت آئے گی پھر تو اس جہنم میں جانا پڑے گا، وہ گھبرا کر کے مرتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ فرعونیوں کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ بد دماغ کہتے ہیں یہ قبر کی عذاب کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ النار یعرضون علیہا، جہنم یعرضون، پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہا، اس کے سامنے، غدواً، صبح بھی، وعشیاً، شام کو بھی، ویوم تقوم الساعہ، یہ کب تک پیش کیا جائے گا؟ جب تک قیامت قائم ہوتی، ویوم، اور جس دن تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، گھسا دو فرعون کی آل کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ پھر جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ فرعون کا اور حامان کا جھگڑا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو خواب میں نظر آ گیا کیا ہوگا، تو اس نے بڑی بیوقوفانہ بات کہی تھی، ہم بتائیں کیا ہوگا، احباب پوڑیاں کھائیں گے، فاتحہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ فرعون، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالتے ہی فرعون اور حامان کا جھگڑا ہوگا،
हामान कहेगा बदबख्त तूने मुझे गुमराह किया, कारून कहेगा तूने गुमराह किया, और जो इनके पीछे खड़ी थी बाकी पब्लिक वो सारे इनको थूकेंगे, सब इनको लानत करेंगे, बेईमानों तुम्हारी वजह से हम जहन्नम में आए, और ये उनके साथ झगड़ेंगे। इसी झगड़े रगड़े में इनकी क़यामत की जिंदगी, जहन्नम की जिंदगी गुजरेगी। वइज़ यतहाज्जूना, और याद करो जब वो झगड़ा करेंगे फिन्नारी जहन्नम में, इसके मुकाबले में जन्नत में जो जाएंगे उनको जन्नत के गेट के ऊपर ही अगर कोई खटपट होगी तो खत्म हो जाएगी, जन्नत में कोई झगड़ा नहीं। वही यतहाज्जूना, और जब वो झगड़ा करेंगे फिन्नारी जहन्नम में, फयक़ूलु, तो कहेंगे अद्दुअफ़ाउ, कमजोर लोग यानी आम लोग, पब्लिक कहेगी, रियाया कहेगी, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, इस्तकबरू, जो बड़े बन गए थे, इस्तकबरू, जो अकड़ गए थे, कहाँ पर? दुनिया में। इन्ना कुन्ना लकुम तबान, बेशक हम तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग थे भाई, तुम्हें वोट भी नोट भी देते थे, सपोर्ट भी देते थे, तुम्हारे पीछे चलते थे। फहल अंतुम मुगनून, तो क्या तुम बचा सकते हो अन्ना, हमको, नसीबम मिनन नार, जहन्नम की आग में से थोड़ा सा, यार कोई थोड़ी सी तो कमी कराओ, बड़े लोग हो, कुछ यहाँ सिफारिश चले तुम्हारी। हाय हाय, अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जो बड़े बन गए थे दुनिया में, इन्ना कुल्लुन फीहा, वो बेवकूफो, बेशक हम सब तो इधर ही पड़े हैं जहन्नम में, हम तुम्हें कैसे बचाएं? अगर कोई बचने की राह हो तो पहले हम बचें फिर तुमको बचाएं। इन्ना कुल्लुन फीहा, बेशक हम सब के सब इसी जहन्नम में पड़े हैं। इन्नल्लाह कद हकम, बेशक अल्लाह ताला फैसला कर चुका है बैनल इबाद, बंदों के दरमियान। वक़ाल अल्लज़ीना फिन्नार, और कहेंगे वो लोग जो जहन्नम में पड़े होंगे, जब फिरौन से मायूस हो जाएगी रियाया, और भी जिन ने गुमराह किया था उनके सामने चीख चीख कर, उनसे झगड़ा करके, लानत कर करके, तो फिर क्या होगा? फिर वो जहन्नम के सुपरिटेंडेंट के पास जाएंगे, लिखज़नती जहन्नम, जहन्नम के चौकीदारों से कहेंगे, उसके जिम्मेदारों से कहेंगे, उदउ रब्बकुम, तुम ही दुआ करो अपने रब से, युखफ़िफ़ अन्ना, कि हल्का कर दे हमसे वो यौमन मिनल अज़ाब, एक दिन के लिए अज़ाब। हम नहीं कहते हैं तुमसे कि ये दुआ करो कि हमें जहन्नम से निकाला जाए, ना ये कहते हैं कि जहन्नम से छुटकारा हो, हम कहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी भी ना हो, बल्कि थोड़ा हल्का कर दिया जाए अज़ाब। और हदीस में है कि सैकड़ों नहीं हजारों साल तक तो जहन्नम के सुपरिटेंडेंट, चौकीदार जवाब ही नहीं देंगे, वो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो जवाब ही नहीं देंगे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फिर वो जवाब देंगे क्या? कालू, वो कहेंगे अवलम तकु तातीकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रुसुलुकुम, तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनाती, साफ साफ निशानियां लेकर के? कालू बला, वो कहेंगे बिल्कुल आए थे, कुरान भी हमको सुनाया गया, प्यारे नबी की हदीसें भी सुनाई गई। कालू फदलू, तो फिर जहन्नम के सुपरिटेंडेंट कहेंगे तुम ही दुआ कर लो, और वो क्या दुआ करेंगे? वमा दुआउल काफिरीन, और नहीं होगी काफिरों की दुआ इल्ला फी ज़लाल, मगर गुमराही में। लेकिन ये किस्सा मुझे और आपको और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को किस लिए सुनाया गया? इन्ना लनंसुरु रुसुलना, इसलिए सुनाया गया बेशक हम जरूर मदद करते हैं अपने रसूलों की, वल्लज़ीना आमनू, और उनकी जो ईमान लाए हैं जरूर मदद करते हैं, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। ये देखो फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की मदद, ये देखो अकेले एक ईमान वाले की अल्लाह ने किस तरह मदद की है। और लेकिन इस पर याद रखना चाहिए अच्छी तरीके से, अल्लाह की मदद जरूर होती है, 100% आती है, लेकिन कब आएगी, किस वक्त में आएगी, ये अल्लाह जानता है। कोई हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखते कि 1 साल में नहीं आई, 2 साल में नहीं आई, 3 साल में नहीं आई, तो वो ये कहते कि नहीं जी मदद आती नहीं है। 950 साल इंतजार किया। मेरे और आपके आका हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में इंतजार कर रहे थे, और अल्लाह ये इशारे दे रहा था कि दूर पार के ईमान लाएंगे, मदीना वाले ईमान लाएंगे, फिर देखिए हमारी मदद का किस तरह ऐलान होगा। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों की जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और ये दुनियावी जिंदगी की मदद ही, दुनियावी जिंदगी क्या और इसकी मदद क्या है, यहाँ का मसला असल नहीं, मसला है क़यामत के दिन का। उस दिन मदद करेंगे जिस दिन खड़े होंगे गवाह। गवाह कहाँ गए? अभी पिछली सूरत हम नहीं पढ़ के आए, वजीअ बिन नबिय्यीन वशुहदा,
کیا ہوگا؟ کتاب لائی جائے گی، اعمال نامے لائے جائیں گے، نبیوں کو لایا جائے گا، وشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، منکر نکیر گواہی دیں گے، دوسرے فرشتے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اعمال نامہ گواہی دے گا۔ اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کا ہم سب کو امیدوار رہنا چاہیے۔ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ مدد کرے گا۔ یوم لا ینفع الظالمین، جس دن کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، الظالمین ظالموں کو معذرتہم، ان کا عذر پیش کرنا، ولہم اللعنہ، اور جس دن ان کے لیے لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور جس دن ان کے لیے بدترین گھر کا فیصلہ ہوگا، ان کے لیے گھر کی برائی ہوگی، یعنی بدترین گھر میں جانے کا جس دن ان کے لیے فیصلہ ہوگا اس دن ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ظالم تو مرے، فرعون مرا، حامان مرا، قارون مرا، یہ سب ڈوبے، تو کیا بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہدایت کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی تاکہ آئندہ گمراہ نہ ہو جاؤ اور آئندہ کسی فرعون کے ظالم پنجے میں نہ پھنس جاؤ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایمان والوں کو بھی اشارہ ہے کہ یہ سب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کا کام ہوگا، پھر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ کی زندگی کی عزت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ، ہدایت کا انتظام فرمایا، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا۔ قرآن پاک بھی کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بھی ہے اورثنا، ہم اس کو وارث بنایا۔ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، ہدایت والی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے نصیحت والی۔ فاصبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹ جا، صبر کر۔ آپ نہ سمجھیں کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا کام، نہیں نہیں، انتظار کیجیے اللہ کی مدد کا۔ تو ایمان والے کو بھی ہمیشہ اللہ کی مدد کے انتظار میں رہنا ہے، وہ کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر، تو آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا وعدہ ہوتا پورا تب تک ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ واستغفر لذنبک، آپ بخشش مانگتے رہیے، لذنبک، اپنی لغزش کے لیے، حالانکہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی نہیں، آپ سے ہو نہیں سکتی۔ ایمان والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت ہے تو تم کو کتنی ضرورت ہے۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے آپ نے ذنبی کا، اپنی لغزش کے لیے، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، استغفار میں لگے رہیے۔ اور اللہ کی مدد لانے کے لیے اس آیت سے ثابت کیا گیا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا کرے بندہ؟ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یاد کر کر کے توبہ کرے، اور جو نہیں یاد ان سے بھی توبہ کرے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائیں گی۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی کچھ گناہ باقی ہے، ابھی کچھ مسئلہ باقی ہے، ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ استغفار کی کثرت، کتنا بھی آدمی پریشان ہو، استغفار کی کثرت۔ اور بڑوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ روایات کی بنیاد پر کہا کہ آدمی اگر پریشان ہے تو کم سے کم 500 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سخت مصیبتوں میں گر جائے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو اس کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کہا وہی کرنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعا کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے خیال سے یہی تک رکھتے آج، استغفار تک۔ استغفار کیجئے، وصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور آپ بخشش مانگیے اور تسبیح کیجئے صبح و شام، بس اسی کے پیچھے سارا راز ہے۔